Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard, جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمدللہ، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، وہ فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا ہے. یعنی یہ وہ یہاں رسول سے مراد یہ ہے کہ وہ فرشتے جو پیغام لے کر اللہ کا وحی لے کر بشر رسول کے پاس آیا کرتے تھے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، یہ وہ فرشتے جن کے 2 پر اور 3 پر اور 4 پر ہوا کرتے. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، اور جتنے اللہ چاہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تو اس وقت ان کے 600 پر تھے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. اما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جسے وہ بند کر دے تو اسے کوئی بھیجنے والا نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کیا کرو وہ نعمت جو اللہ کی تم پر ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم بہکائے جا رہے ہو. وان یکذبوک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو آپ ان کے جھٹلانے پر پریشان اور غمگین نہ ہوں. آپ کی نبوت میں، آپ کی رسالت میں، آپ کی عظمت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی. یہ جو جھٹلانے والے ہیں یہ اب خود ہی اس کا عذاب برداشت کریں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بہت بڑا دھوکے باز، وہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھا کرو. انما یدعو حزبہ، بے شک وہ صرف اس لیے بلاتا ہے اپنے گروہ والوں کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. افمن زین لہ سوء عملہ، اب یہ بڑا خطرناک کیس ڈسکس ہونے لگا ہے، بد نصیبی کی انتہا. فرمایا وہ شخص جس کے لیے اس کی برائی کو مزین کر دیا گیا. ایک وہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس کو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پہ خوش ہو رہا ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں،
بلکہ ہمیں خود اپنے اندر جاننا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہو اور ہم اس کے گناہ ہونے ہی سے نہ آشنا ہو چکے، الٹا فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو جس کے لیے اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، اب وہ اسے نیک دیکھتا ہے، اچھی طرح دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑی نیکی کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ان پر حسرتیں کرتے ہوئے، کہیں ان کے لیے غمگین ہوتے ہوئے آپ اپنی جان نہ دے بیٹھے۔ یہ ایک داعی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کی انٹینشنز اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ گویا وہ اپنی جان ہی دے دے گا اس بات پہ غم کر کر کے کہ کہیں یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ فرمایا فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کی جان ان پر حسرتیں کرتے ہوئے نہ جائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم نے اسے مردہ زمین کی طرف ہانکا، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم نے اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک بڑا یونیورسل اصول دے دیا ہے مجھے اور آپ، فرمایا من کان یرید العزہ، کوئی بھی تم میں سے جو عزت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ پہ، اللہ کے دین کے راستے پہ چل کے عزت ملے گی۔ اور جو عزت اللہ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، ہاں ایک آزمائش آئے گی، شروع میں لوگ پاگل بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے، بے وقوف بھی کہیں گے، سب کہیں گے۔ اس آزمائش کے فیز سے اگر استقامت کے ساتھ نکل گئے تو جو عزت اللہ عطا فرمائے گا وہ عزت دنیا میں اور کسی شخص کو نہیں ملے گی۔ کتنی آپ اپنی تاریخ میں ایسی مثالیں پڑھتے ہیں، ایک درویش ہے، جنگل میں بیٹھا ہے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر، اور اس درویش کے پاس، اس فقیر کے پاس جس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کی بارگاہ میں لا کے دو زانو کر کے بٹھا دیتا ہے کہ اس سے دین سیکھ سکے۔ کتنے ایسے لوگ گزرے، کتنے ایسے علماء گزرے جن کے پاس وقت کے بادشاہ آیا کرتے تھے، عزت سے، احترام سے، کتنے لوگ ایسے تھے۔ اور وہ کتنے ایسے تھے جن کو اللہ نے یہ بے نیازی اور بے رغبتی دنیا سے عطا فرمائی تھی، جو کہا کرتے تھے کہ فقیر ہمیشہ اپنے گھر میں دو راستے رکھتا ہے، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہو تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا داروں سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بے نیازی اور یہ بے اعتنائی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کی محبت، ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر پاکیزہ بات اسی کی طرف چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور جو کوئی نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی سازشیں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی سازشیں برباد ہو جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے بنایا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ حمل نہیں اٹھاتی اور نہ ہی کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں وہ موجود ہے۔
وما يعمر من معمر، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما يستوی البحران، اور پانی کے دو ذخیرے برابر نہیں ہیں، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا، ان کے ذائقے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہر طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کیے، حق کی پیروی کرنے والے بھی اور باطل کے ساتھ چلنے والے، دین کی محنت کرنے والے بھی اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لینے والے، لیکن برابر نہیں ہے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی ایک مزاج دریا کا ہے جو میٹھا پانی، اور ایک سمندر ہے جو کڑوا پانی، اور اس میں سے تمہیں اللہ جانور بھی گوشت بھی کھلاتا ہے مچھلیوں کا، اور یہ تم زینت کا سامان موتی بھی نکالتا ان میں سے تاکہ تم انہیں پہن سکو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس پانی کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک مقررہ وقت کے لیے حرکت کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کیا خوبصورت مثال اللہ، جتنے بھی ایسی ہستیاں یا ایسی اشیاء موجود ہیں جن کے بارے میں تم یہ خیال رکھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ان سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے بھی اختیار میں کچھ ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے مالک بھی نہیں، اور یہ قطمیر کیا ہے؟ آپ کھجور کھاتے ہیں نا رمضان المبارک میں، تو اللہ توفیق دیتا ہے، کھجور کھاتے ہیں نا، جب کھجور کو کھولتے ہیں، ایک وہ کھجور کا حصہ جسے ہم کھاتے ہیں، اور ایک اس کے اندر ایک گٹھلی ہے، اس کھجور کے کھانے والے حصے کے اور اس کی گٹھلی کے بالکل درمیان میں سفید رنگ کی باریک سی پرت ہے، باریک سی پرت۔ اچھا، جب ہم کھجور کھولتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، کھجور کھولتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ سفید پرت گٹھلی سے اتر کے کھانے والے حصے پہ لگی ہوتی ہے تو ہم ساتھ ہی کھا جاتے ہیں، بعض اوقات وہ سفید باریک سی پرت گٹھلی پہ لگی رہ جاتی ہے، یعنی ہمارے لیے، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ان امپورٹنٹ سی چیز ہے، وہ اگر گٹھلی پہ لگی ہوئی ہے تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ کھانے والی شے پہ لگی اور ہم نے کھا لی تو بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ باریک سا پردہ جو گٹھلی اور اس کھجور کے درمیان میں ہے، یہ اس ایک کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے اس باریک سے پردے کے مالک بھی نہیں ہے، یہ ان معبودان باطل کی حیثیت ہے۔ فرمایا ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکیں گے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور روز قیامت وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، ولا ینبئک، اور کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، مثل خبیر، اس خوب جاننے والے کی طرح، کیا مثال اس نے دی ہے، ایسی مثال تمہیں اور کوئی نہیں دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا خوبصورت اللہ نے عاجزی کا احساس دلایا ہے اس انسان کو، ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی، ساری انسانیت، ساری انسان، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، پکاؤ اس بات کو اپنے ذہن میں، بار بار دہراؤ اس بات کو، تم فقیر ہو، فقیر ہو، فقیر ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہے جو بے نیاز ہے، جو تمام تعریفوں کا لائق،
باقی اللہ کے علاوہ کائنات میں ہر چیز کی حیثیت فقیر کی. میں نے اس دن عرض کیا تھا العزیز ہے وہ زبردست، اور زبر اوپر آتی زیر نیچے آتی. اللہ زبردست ہے، اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ دینے والا ہے، اللہ عطا فرمانے والا. باقی ساری کائنات زیر دست، ہاتھ پھیلانے والے، اللہ سے مانگنے والے، سب فقیر. اور کیا کوئی وہ فقیر کسی دوسرے فقیر سے جا کے مانگے گا؟ کیا فقیر فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ فقیر تو عطا کرنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. بلکہ عطا کرنے والوں میں سے بھی وہ دیکھتا ہے نا کہ کون ہے جس سے مجھے ڈیفینیٹلی امید ہے کہ مجھے عطا فرمائے. ہمارے پاس تو دروازہ ہی ہے وہ فقیر. میں نے عرض کیا نا ایک دفعہ یعنی اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک نشست تھی، تو میں نے اس میں بار بار یہ بات دہرائی، تم فقیر ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے فقیر ہو. اللہ کہہ رہا ہے. تو ایک صاحب گفتگو کے بعد میرے پاس آئے، کوئی انڈسٹریلسٹ ٹائپ آدمی تھے، کہنے لگے کہ آپ فقیر فقیر کا لفظ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ محتاج کہہ لیں، محتاج کہہ لیں، فقیر نہ کہیں. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے فقیر جو ہے نا یہ لفظ سن کر بالکل ذہن میں امیج آ جاتا ہے جو بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں والے اور عجیب و غریب حلیے والے جو پھر رہے ہوتے ہیں نا یہ سگنلز پہ اور یہ جو گلیوں میں اور دکانوں پہ اور یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اور گاڑیوں کا شیشہ ناک کرتے ہوئے یہ فقیر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ نقشہ ذہن میں آتا ہے. تو ہمیں تو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے بڑے اچھے اس میں رکھا ہوا ہے معاملے میں، تو لہٰذا یہ فقیر کا لفظ نا ہمیں تھوڑا آکورڈ لگتا ہے. آپ محتاج کہہ لیں. میں نے کہا اللہ چاہتا تو محتاج کہہ دیتا، اللہ نے فقیر کہا ہے نا. اور میں نے کہا آپ غلط سوچ رہے ہیں. وہ جو دنیا کا فقیر ہے نا جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں، وہ تو اس کو تو ایک گاڑی والا نہیں دے گا، وہ دوسری گاڑی والے کا شیشہ جا کے ناک کر لے گا. اس کو تو ایک دروازہ بند ہو جائے گا تو وہ اگلے دروازے پہ جا کے دستک دے دے گا. ایک دکان والا کہے گا بھلا ہو تو وہ دوسری دکان والے کے پاس چلا جائے گا. یہی ہے نا. وہ تو دروازے پہ جا سکتا ہے، وہ تو کسی جگہ جگہ سے جا کے مانگ سکتا ہے. میں تو وہ عاجز فقیر ہوں جس کے پاس مانگنے کے لیے دروازہ ہی ایک ہے، جس کے پاس جھکنے کے لیے در ہی ایک ہے. میں تو اللہ کے سوا کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا. میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے. یہ شکر ہے، یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا. لیکن کبھی امیجن کریں، ویسے ہی ایسا ہوگا نہیں کبھی انشاءاللہ، لیکن امیجن کریں کہ کبھی اللہ نے کہا جا بھلاؤ، میرے پلے کیا رہ گیا؟ میں تو کسی اور سے نہیں مانگ سکتا. میں تو اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ سکتا ہوں، میں اسی کے سامنے جھولی پھیلا سکتا ہوں، میں اسی سے مانگ سکتا ہوں. ایاک نعبد، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، وایاک نستعین، اس لیے مانگتے بھی صرف تجھ سے ہیں، تیرے سوا اور کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے، تیرے سوا اور ہاتھ ہی نہیں پھیلا سکتے. تو وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اپنے فقیروں کو خالی نہیں جانے دیتا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعائیں 3 قسم کی قبول ہوتی ہیں، لیکن 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا وہ ہے جو انسان مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اور جو وہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے. پھر فرمایا دوسری قسم کی دعا ہے کہ انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور انسان اسے اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اور اللہ کے علم میں وہ انسان کے لیے شر ہے، تو اللہ اسے اس کا بہترین متبادل عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تیسری بھی دعا کی قبولیت کی شکل، وہ شکل یہ ہے کہ ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اسے یاد فرمائیں گے، اللہ اسے یاد کرائیں گے تو نے فلاں وقت میں مجھ سے یہ شے مانگی تھی، میں نے تیری اس دعا کو قیامت کے لیے ریزرو کر لیا تھا، سنبھال لیا تھا، آج میں تجھے اس دعا کا بدلہ جنت میں عطا فرماؤں گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی دعا مانگی تھی اور اس کا یہ معاملہ یہاں ہو رہا ہے، وہ قیامت تک کے لیے سنبھال لے گی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا کچھ مجھے جنت میں اللہ دے دیتا۔ تو اللہ عطا کرنے والے، اور ہم سارے فقیر، ہم سب عاجز، ہم سب بے بس، ہم سب بے کس، جن کے پاس مانگنے کو ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ ہے، صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جھولی پھیلا سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن مانگنا اسی سے اور دینا بھی اسی سے، اور وہ غنی ہے، غنی۔ اسی سے پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ شہرہ آفاق شعر لکھا ہے اسی آیت سے، جس کے حوالے سے کہتے ہیں نا، ایک شاعر آیا، اس نے اتنا بڑا دیوان، اس نے کہا علامہ یہ آپ دیوان میرا لے لیں، یہ پورا اپنے نام سے چھپوا لیں، اس کے بدلے میں مجھے صرف اپنے 2 شعر دے دیں، میں اپنا پورا دیوان آپ کو دیتا ہوں، یہ 2 شعر میرے نام سے منسوب کر دیں، کیونکہ ان 2 اشعار کی وجہ سے صرف میری قیامت والے دن بخشش ہو جائے گی۔ اتنے خوبصورت شعر اس نے لکھے۔ علامہ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ علامہ کہتے ہیں میں قیامت والے دن یا اللہ آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، میرے پاس ایک ہی عذر ہوگا، ایک ہی بہانہ ہوگا، ایک ہی دلیل ہوگی، یا اللہ تو بہت بڑا، میں بہت چھوٹا، تو غنی، میں فقیر، تو کیا کرے گا مجھے عذاب دے گا، تو بہت بڑا، میں بہت چھوٹا، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، مجھے عذاب دے کے تیری ربوبیت میں اضافہ تو نہیں ہونے لگا، مجھے معاف فرما دے۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اور اس کے بعد تو اقبال نے غضب ہی کر دیا، غضب کر دیا، از تمی بینی حسابم ناگزیر۔ پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میں بہت حقیر، میں گھٹیا، میں فقیر، میں بے بس، یا اللہ میرا حساب نہ لے، مجھے ویسے ہی معاف کر دے، مجھے ویسے ہی معاف کر دے۔ از تمی بینی حسابم ناگزیر، یا اللہ اگر تو نے میرا حساب لینا ہی ہے، اگر میرے گناہوں کو تولنا ہی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پہ نہا بگی، یا اللہ میرے گناہوں کو میرے نبی کے سامنے نہ لانا، میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی جب میرے گناہوں کو دیکھیں گے، میرے اعمال کو دیکھیں گے تو میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی، میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ کرنا۔ کیا کیفیت اور کیا شعر لکھے ایک بار، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، ناگزیر ہی ہو جائے، ضروری ہو جائے میرا حساب لینا، یا اللہ لینا ہی ہے، تو نے فیصلہ کر لیا، بس میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا، میرے نبی کے سامنے میرا کھاتا نہ کھولنا، میں اس شرمندگی کو برداشت نہیں کروں۔ اللہ کے نبی کو اپنے امتی کے گناہ دیکھ کر کیا تکلیف ہوگی، یا اللہ تو غنی، میں فقیر، فرمایا تم سب فقیر ہو۔ اور اب ایک بات کہوں، اگر آپ ڈائجسٹ کر جائیں تو ہے ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ پھر انٹلیکچوئل حضرات آ جاتے ہیں اور پھر وہ دلیلیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات عرض کروں، ہم نے جب اللہ سے مانگا، جب اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں خالی نہیں لوٹایا، اللہ نے ٹھکرایا نہیں، خالی نہیں واپس بھیجا۔ تو جو شخص تمہارے پاس آئے اور اللہ کا نام لیا کرے، تم اسے اپنے دروازے سے خالی واپس نہ جانے دیا کرو، یہ سمجھ کر کہ میں بھی فقیر ہوں، ایک اور فقیر میرے پاس آیا، وہ اگر اپنی محتاجی کی وجہ سے، اپنی مسکنت کی وجہ سے اگر وہ مجھ سے اللہ کا نام لے کر کچھ مانگ رہا ہے، تو کوشش کرو اسے اپنے دروازے سے خالی نہ جانے۔ اس کیفیت کو سوچ کر کہ کبھی اللہ نے مجھے کہہ دیا جا میں تجھے نہیں دیتا، اللہ نہیں کہے گا کبھی بھی، میرا اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی اللہ نے کہہ دیا جا میں نہیں دیتا، تو پھر میرے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
لوگ کہتے ہیں جی پروفیشنلزم ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی یہ مطلب یہ ہٹے کٹے آ کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، انہوں نے پیشہ بنا لیا گداگری. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ سارے انٹلیکچوئلز ہیں. میں صرف ایک سادہ بات کرتا ہوں، میرے رب نے کبھی نہیں کہا تو ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا. کہا کبھی؟ تو ہر نماز کے بعد مانگنا شروع کر دیتا، تو ہر لمحے ہاتھ اٹھا لیتا، جب تیرا دل کرتا ہے تو مانگنا شروع ہو جاتا. میرے اللہ نے کہا کبھی؟ کبھی نہیں. وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا. اس لیے کوشش کیا کرو. اگر میرے پاس کوئی آدمی آیا نا، میں جی فلاں آپ کے استاد کا کارڈ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، یا اس کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ذرا اس کے کیس کو ڈیل کر لو، وہ میرے پاس آئے گا، میں اچھا یہ میرے فلاں دوست نے بھیجا ہے، میرے کزن نے بھیجا ہے، میرے استاد نے بھیجا ہے، تو میں بڑی عزت کروں گا، میں بڑا احترام کروں گا، میں کوشش کروں گا میں اس کا کام ضرور کر دوں. اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کا کارڈ لے کر آیا ہے، کوئی تمہیں کہہ رہا ہے اللہ کی خاطر دے دو، اللہ کی خاطر دے دو، تو اسے خالی نہ لوٹا، اسے واپس نہ بھیجنا. اور اگر کسی وجہ سے تم اسے نہیں دے سکتے، فرض نہیں ہے کہ دو، بہتر ہے کہ دے دو. اگر نہیں دے سکتے تو پھر کیا سکھایا گیا ہے؟ اسے کیا کہو؟ معاف کرو، معاف کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ہم نے آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کیا. اب جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکے نہ، اس کو ڈانٹے نہ، اس کو تانے نہ دے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ڈانٹے نہ. اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے، آپ اسے کہ معاف کرو. معاف کرو کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معاف کرو، مجھے معاف، مجھے تمہیں دینا چاہیے تھا، میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا تمہیں دینے پہ، یا میں تمہیں دے نہیں پا رہا، میرے پاس ہے نہیں، یا میں دینا نہیں چاہ رہا، تو مجھے اس پہ معاف کر دو. اس سے معافی آپ نے مانگنی ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے دھکے نہیں دینے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب ہم ہر لمحے یہ سمجھیں گے کہ ہم بھی فقیر ہیں، ہم بھی فقیر ہیں. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.